شرافت ناز کرتی تھی، نزاکت جھوم جاتی تھی، تیری گفتار سے افسر لطافت جھوم جاتی تھی۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، حضرات، علماء اکرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مدرسہ مسیح العلوم حسینیہ کا یہ سالانہ پروگرام، اس کی نسبت پر آپ کا یہاں جمع ہونا، مدرسے کے نام کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہے، مسیح کا لفظ۔ جیسے ہی میری نظر پڑی اس لفظ پر تو دماغ میں بات آئی کہ اسی لفظ سے آج میں مدرسے کا پیغام کیا ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ مسیح کا لفظ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب آتا ہے تو مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے، جن کا نزول ہوگا، جو قیامت کے قریب آسمان سے اس زمین پر اتارے جائیں گے، اور اتارے اس لیے جائیں گے کہ حضرت مسیح جب آئیں گے تو ان کا کام ہوگا پوری امت کو متحد کرنا، عیسائیت کے درمیان جو فتنہ پروان چڑھ رہا اس کا خاتمہ کرنا، اور دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے دجال کو قتل کرنا، اور پھر دجال کے قتل کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی مدرسے کے نام کے ساتھ جب مسیح العلوم کا لفظ جڑا ہے تو مسیح العلوم کے اس سالانہ پروگرام سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے صوبے کے لیے، انشاءاللہ وہ اسلام کی سرخیزی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی بڑھوتری کے لیے، اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ مدرسہ اپنے مقصد میں جس طرح آج تک چلا آ رہا ہے کامیاب ہوتا ہوا انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے لیے مدرسہ مسیح العلوم کا وجود ایک دم ضروری اور لازمی ہے۔ ارتداد کا فتنہ ہو یا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فتنہ ہو یا مسلمانوں کے اخلاق کے بگاڑ کا فتنہ ہو، مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کا فتنہ ہو، یا وقت کے چھوٹے چھوٹے دجال کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے مسائل کی شکل میں جو فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان تمام فتنوں کا مقابلہ اگر مسلمان کر سکتا ہے تو وہ مدرسہ مسیح العلوم اور مدرسہ مسیح العلوم کے ذمہ دار علماء، حفاظ، ائمہ، اساتذہ کے تعاون کر کے، ان کا تعاون لے کر ان کی نگرانی میں وہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مدرسہ مسیح العلوم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس بستی میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ ایسا نہ بچہ ہے جس کا قرآن ناظرہ ختم نہ ہو، کوئی بچی ایسی نہ بچے جو ناظرہ قرآن مکمل نہ کر لے، کوئی گھر ایسا نہ بچے جس گھر کا کوئی فرد اپنے ایمان کو، اپنے عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو اچھی طرح جان نہ لے، کوئی انسان ایسا نہ بچے جس کا جڑاؤ اس مدرسے سے نہ ہو جائے۔ مدرسہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی سا مسئلہ
آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی کھڑے ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ مدرسے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ مدرسہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، مدرسہ مسجد العلوم ہماری کیا نگرانی کر رہا ہے، مدرسہ مسجد العلوم ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ مدرسہ مسجد العلوم ہدایت دیتا ہے کہ ایک مسلمان 100% مسلمان بن جائے۔ مدرسہ مسجد العلوم یہ پیغام دیتا ہے کوئی عاقل بالغ بچہ جس کی جو عقیدہ توحید سے اس طرح ایسی معلومات حاصل کر لے کہ اس کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہ رہ جائے۔ مدرسہ مسجد العلوم چیخ چیخ کر پیغام دے رہا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بچہ اور کوئی بچی ارتداد کے قریب تک نہ پھٹکے۔ آج کے دور میں مسلمانوں ضروری ہے کہ آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی بات ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جا کر یا ٹیوشن سینٹر میں جا کر اپنے اخلاق کو تو بگاڑتے ہی ہیں، اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج سے تہیہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کا ہر بچہ مدرسے سے جڑے گا، ہمارے گھر کی ہر بچی مدرسے سے جڑے گی، اور یہاں کے علماء کی نگرانی میں ہم اپنے گھر کو سدھاریں گے، اپنے معاشرے کو سدھاریں گے، اپنے سماج کو سدھاریں گے، تب جا کر یہ مدرسہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں حضرت کا کہ حضرت نے ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی نصیحانہ کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔